پتجھڑ کے سنگ بہار۔ سہاگ کی سیج پہ بیٹھی دلہن نے آنکھوں میں ہزاروں خواب سجائے، امنگوں بھرا دل لیے کتنی چاہت اور ارمان کے ساتھ اپنے ہمسفر کا انتظار کرتی ہیں، مگر وہ شاید پہلی دلہن تھی جو انتہائی خوف اور بیزاری کے عالم میں بیٹھی آنے والے لمحوں کے متعلق سوچ رہی تھی۔ اس کے پاس بیٹھی نوعمر لڑکی جو شاید اس کے کوئی سسرالی عزیز تھی، اس کی خاموشی پر اکتا کر باہر چلی گئی۔ عریب نے اس کے ہر سوال کا جواب کچھ اتنی برہمی سے دیا کہ بیچاری کتنی ہی دیر ہونک پن سے اس کی شکل دیکھتی رہی۔ اس کے جاتے ہی کمرے کی خاموش فضا میں محیب سی آہٹ کا احساس جاگا۔ اس نے اپنی بڑی بڑی سحر زدہ کالی آنکھوں سے مقابل کھڑے شخص کو دیکھا تو اندر کہیں دل کے سنگھاسن پر بیٹھے وجاہت سے بھرپور شخص کی شبیہ چکنا چور ہو کر بکھر گئی۔ عریب کو آج وہ پہلے سے بھی زیادہ برا لگا تھا۔ زیان نے محبت پاش نظروں سے اپنی جانب اٹھی، اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں جھانکا تو ایسا لگا جیسے کسی مقناطیسی طاقت نے اس کی نگاہوں کو جکڑ لیا ہو، اور وہ شاکنگ پنک عروسی غرارے میں ملبوس اس کے تصور سے بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ السلام علیکم، مدھم لہجے میں سلام کرتا وہ اس کے پہلو میں ٹک گیا۔ عریب بے ساختہ کچھ دور ہوئی، سلام کا جواب دینا بھی گوارا نہ کیا۔ کھڑکی میں پورے دنوں کا چاند کچھ افسردہ ہوا۔ جانتی ہو تم آج چاند سے بھی زیادہ روشن اور حسین لگ رہی ہو۔ زیان نے اس کی تھوڑی کو نرمی سے چھوتے اس کا رخ اپنی جانب موڑا تو وہ ناگواری سے اور تم چاند پر گرہن سوچتے ہوئے اس کا ہاتھ جھٹک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ زیان نے تعجب سے اس کا انداز نوٹ کیا۔ مجھے چینج کرنا ہے۔ آنکھوں میں استفسار تھا۔ زیان نے ڈریسنگ کی سمت اس کی رہنمائی کر دی۔ وہ کہہ بھی نہ سکا کہ ابھی رک جاؤ، ابھی مجھے تمہارے اس روپ میں جی بھر کے دیکھ لینے دو۔ آئینے کے سامنے جاتے ہی اس نے سارا زیور نوچ نوچ کر اتار پھینکا اور الماری سے سادہ سا کاٹن کا سوٹ نکال کر واش روم میں گھس گئی۔ پورا گھنٹہ واش روم میں صرف کرنے کے بعد جب باہر نکلی تو زیان کو اپنا منتظر دیکھ کر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اس کا خیال تھا اب تک وہ سو چکا ہوگا، مگر اس کی بلا سے کوئی سوئے یا جاگے اسے کیا۔ اس نے نظریں گھما کر بیڈ روم کا جائزہ لیا۔ بیڈ روم کافی کشادہ تھا، اس لیے بیڈ کے دوسری جانب صوفہ رکھ کر اس جگہ کو کور کیا گیا تھا۔ وہ بیڈ سے تکیہ اٹھا کر صوفے کی سمت مڑنے ہی والی تھی جب زیان نے اس کا ارادہ بھانپتے ہوئے اس کی نازک کلائی تھام کر اپنے قریب بٹھا لیا۔ رابی، تم اس طرح کیوں کر رہی ہو؟ جب میں نے کہا تھا مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی تو آپ نے انکار کیوں نہیں کیا تھا؟ اس کی معصومیت پر خوب لفظوں کو چبا چبا کر بولی تھی۔ مگر تمہیں مجھ سے شادی پر اعتراض کیا ہے؟ وہ بے بسی سے بولا۔ وہ میں آپ کو بتانا ضروری نہیں سمجھتی۔ کہتے ہی اس نے سر پر چادر تان لی۔ اندر سے اس کا دل کھول کر رہ گیا تھا۔ اعتراف؟ موصوف نے شاید کبھی اپنی آئینے کو غور سے نہیں دیکھا۔ اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ دل کے آئینے پر اس کا عکس پھر سے جھلملانے لگا۔ وہ مردانہ وجاہت سے بھرپور شخص کسی پل نظروں سے اوجھل ہی نہیں ہوتا تھا۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے وہ بالکنی میں کھڑا سگریٹ پر سگریٹ پھونکے جا رہا تھا۔ آسمان کی باہوں میں اونگتا چاند بھی اسے خود پر ہنستا ہوا محسوس ہو رہا تھا، جیسے اس کی حالت سے ہچ اٹھا کر اپنی توہین کا بدلہ لے رہا ہو۔ ابھی کچھ دیر قبل اس نے اپنے محبوب کو چاند سے زیادہ روشن اور حسین جو کہا تھا۔ محبوب کے نام پر دل میں ایک ہوک سی اٹھی تھی۔ عریب اس کے ماموں کی بیٹی تھی۔ ان کے خاندان میں کزن سے زیادہ بے تکلف ہونے کا رواج نہیں تھا، سو ایک گریز اور فاصلہ ہمیشہ دونوں کے درمیان حائل رہا۔ مگر عریب کو جب بھی دیکھا اس کا دل عجیب ہی لے پر دھڑکنے لگا تھا۔ یہی وجہ تھی گھر میں جب اس کی شادی کا تذکرہ چلا تو اس نے بلا جھجک عریب کا نام لے لیا۔ سب نے لاکھ سمجھایا کہ تم دونوں کا جوڑ مناسب نہیں، تم دھیمے مزاج اور خاصی سلجھی ہوئی شخصیت کے مالک ہو، جبکہ تمہارے بالکل برعکس منہ پھٹ، ضدی، مغرور اور خود پرست قسم کی لڑکی ہے۔ اور ایک حد تک یہ سچ بھی تھا۔ وہ 3 بہنیں تھیں، روشنی اور اجالا اس سے 2 سال بڑی تھی۔ وہ دونوں جڑواں تھیں اور پھر ان کے بعد عریب کا نمبر آتا۔ اللہ نے اسے غیر معمولی حسن سے نوازا تھا، جہاں جاتی مرکز نکاح بن جاتی۔ لوگوں کی رشک بھری ستائشی نگاہیں قدم قدم پر اس کا پیچھا کرتی اور ان کے توصیفی کلمات اپنے بے پناہ حسن کا حق سمجھ کر وصول کرتے اس کی گردن مزید تن جاتی۔ آئینہ دیکھ کر اسے ایک ہی خیال آتا تھا، اس چہرے کو چاہنے والا خود بھی کسی شہزادے سے کم نہیں ہوگا۔ اور پھر ایک روز وہ شہزادوں سے مل بھی گیا، جو اس کے متعین کردہ معیار حسن کے پیمانے پر ہر لحاظ سے فٹ آتا تھا۔ وہ بدھ کا دن تھا، وہ گھر میں اکیلی تھی۔ موسم بے حد خوشگوار اور آسمان پر چھائے بادل برسنے کو بے تاب تھے۔ ٹھنڈی خوشگوار ہوا چل رہی تھی۔ اس کا دل پکوڑوں کے لیے للچایا تو اس نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا کہ شاید کوئی مل جائے۔ اس کے خرگوش موقع غنیمت جانتے اس کے پیروں کے قریب سے اچھلتے ہوئے باہر لپکے۔ ایک کو اس نے بھاگ کر پکڑ لیا، دوسرا کلانچے بھرتا دور نکل گیا۔ وہ اسے پکڑنے کو لپکی اور پھر ٹھٹک کر رک گئی۔ سامنے لینڈ کروزر سے نکلنے والا شخص، وہ پلکیں جھپکنا بھول گئی۔ اس نے آج تک کسی مرد کو اتنا خوبرو نہیں دیکھا۔ آپ کا خرگوش؟ دوسرے والا خرگوش اسے پکڑا رہا تھا۔ وہ تھامے ہوئے بھی
اسے ہی دیکھتی رہی۔ اس کے یاقوتی لب باہم پہ بس ہی رہے، شاید وہ شکریہ ادا کرنا بھول گئی تھی۔ وہ واپس پلٹا اور وہ کھڑی دیکھتی رہی، یہاں تک کہ بارش کی تیز بوندوں نے اسے احساس دلایا کہ وہ جا چکا ہے۔ انہی دنوں پھپھو اپنے ڈاکٹر بیٹے کے لیے اس کا پرپوزل لے کر آئی تھی۔ اب بھلا ابا اپنی بہن کو کیسے مایوس کرتے؟ جھٹ ہاں کر دی۔ زیان ہینڈسم تھا، مگر اسے تو وہ بلیک لینڈ کروزر والا چاہیے تھا، اور اس سے کم پر راضی بھی نہیں تھی۔ وہ بہت ہنگامہ مچایا مگر کسی نے اس کی ایک نہ سنی، تو زیان کا نمبر گھما ڈالا، اور وہ اس کی فرمائش سن کر عجیب سچویشن میں الجھ گیا۔ پہلے ہی گھر والوں کو بمشکل رضامند کیا تھا، اور اب جبکہ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں تو انکار! کیسا موسیقی خیز اور فلمی سا لگ رہا تھا، اس نے سوچ کر ہی جھنجھوڑ لی۔ اس رشتے سے اب انکار کا مطلب تھا کہ اماں بھی اپنے بھائی کو ہمیشہ کے لیے کھو دیں، اور پھر اس کی موہنی صورت اسے دستبرداری کا تو وہ تصور بھی محال تھا۔ وہ اس امید پر شاد ہو گئی کہ دوسری جانب سے انکار ہو جائے گا، مگر ایسا کچھ نہ ہوا، اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ ازدواج میں بندھ گئے، جسے زیان نے تو دل کی تمام گہرائیوں سے قبول کیا تھا، مگر وہ ایسا تعلق نبھانے کے موڈ میں بالکل نہیں تھی۔ شادی کی اگلی صبح دروازے پر ہونے والی مسلسل دستک پر اس کی آنکھ کھلی تو اس نے آنکھیں مسلتے وال کلاک کی سمت دیکھا۔ گھڑی 11 کا الٹیمیٹم دے رہی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا تو نظریں صوفے پر نیم دراز وجود سے الجھ گئیں۔ وہ بے خبر سو رہی تھی۔ رابی، زیان نے قریب آ کر پکارا۔ کیا ہے؟ وہ اسے سر پر سوار دے کر جھنجھلائی۔ اٹھو اور بیڈ پر جا کر سو جاؤ، میں سب کے سامنے کوئی حرکت نہ دیکھوں۔ عجیب تنبیہ بھرا انداز تھا۔ وہ شرافت سے اٹھ گئی، مگر زیان کا دشت لہجہ اسے بے حد برا لگا تھا۔ بھابھی ان کے لیے ناشتہ لائی تھی۔ وہ فریش ہو کر میز پر آ بیٹھا۔ ناشتے میں کیا لوگی؟ اس نے خاموش بیٹھے اریب سے پوچھا۔ زہر، وہ کاٹ کھانے کو دوڑی۔ وہ اس وقت دستیاب نہیں، فی الحال بریڈ اور بٹر سے کام چلاؤ۔ حلوہ پوری بھی اگر کھانا چاہو تو کوئی پابندی نہیں، اور اگر اس زہر کے سوا کچھ اور کھانے کو دل چاہے تو بندہ حاضر ہے۔ وہ مسکرایا، جبکہ اریب کے لب بھیج گئے، مگر مزید بھوکے رہنا بھی ناقابل برداشت تھا۔ اریب، میں نے تمہارا سوٹ نکال دیا ہے، تم تیار ہو جاؤ، پھر تمہارے گھر والے آتے ہی ہوں گے۔ آپا اس کے لیے بھاری کام والا سوٹ اٹھائے چلی آئیں۔ سوری آپا، آپ نے ناحق زحمت کی، ورنہ میں دوسروں کی پسند کی ہوئی چیزیں استعمال نہیں کرتی۔ ناک سکوڑتے اس نے باور کرایا اور اٹھ کر الماری کی سمت بڑھ گئی۔ وہ اپنے لیے جوڑا وہ خود منتخب کرنے والی تھی۔ آپا کے چہرے کی رنگت ایک لمحے کو متغیر ہوئی، اور پھر ایک جتاتی سی نگاہ زیان پر ڈال کر وہ چلی گئی۔ زیان نے اسے سرزنش کرنا چاہا۔ اریب، تمہیں آپا سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ایسے سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے پلٹ کر تیکھی نظروں سے اسے گھورا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو اپنے انداز کو بھی اور میرے مطلب کو بھی۔ دیکھو، مجھے اپنی لائف سٹائل میں دوسروں کی مداخلت قطعی پسند نہیں۔ وہ دوسرے نہیں، میرے گھر والے ہیں، تو پھر آپ تک محدود رہیں۔ واش روم میں گھس گئی۔ اس نے ٹھک سے دروازہ بند کیا۔ زیان کے کان جھنجھنا اٹھے تھے۔ بڑی پھپھو کی گھر دعوت تھی۔ زیان شیو کر کے باہر نکلا تو بلیک سوٹ میں ملبوس بالکل تیار کھڑی تھی۔ زیان کا دل چاہا کہ آج وہ کالا لباس پہنے، مگر جب اس نے فرمائش کی تو سفید کی۔ جانتا تھا وہ بالکل الٹ کرے گی، اور حسب منشا رزلٹ اس کے سامنے تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ امڑ گئی۔ اچھی لگ رہی ہو، وہ اسے چڑھاتا ہوا بالوں میں برش کر رہا تھا۔ خلاف توقع وہ خاموش رہی، مگر دل ہی دل میں اچھی خاصی جس بس ہو گئی۔ سگنل پر گاڑی رکی۔ زیان نے 2 کھجرے لے کر اس کی سمت بڑھائے، مگر وہ رخ موڑے بیٹھی تھی۔ اریب، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے۔ ہم دوستوں کی طرح بھی تو بیہیو کر سکتے ہیں نا۔ تھوڑا وقت ساتھ گزارنے سے کیا مجھے تم سے محبت ہو جائے گی؟ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر طنزیہ انداز میں گویا ہوئی۔ آئی تھنک۔ وہ گاڑی کا رخ موڑتے مسکرایا۔ نیور۔ اس کی مسکراہٹ سے وہ چڑ گئی۔ چلو، میں دعا کروں گا تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے۔ دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ خوابوں میں کوئی پابندی نہیں، خواب بھی تو تمہارے ہی ہیں۔ وہ کہاں خاموش رہنے والا تھا۔ اریب نے جھنجلا کر سیل فون نکال لیا اور SMS چیک کرنے لگی۔ کاش میں موبائل ہوتا اور وہ اپنے نازک سے ہاتھوں میں چلاتی، مجھ کو میں اس کی پوروں کی خوشبو سے مہک جاتا۔ وہ پھر راستہ بھر اس نظم کی ٹانگ ہاتھ پاؤں توڑ کر جوڑتا رہا۔ وہ ملٹری ہاسپٹل میں ڈاکٹر تھا۔ شادی سے 2 ماہ قبل اس کی پوسٹنگ مری میں ہوئی تھی۔ رہائش کے لیے انہیں ایک کاٹیج دیا گیا تھا۔ چھٹیاں ختم ہوتے ہی وہ دونوں لاہور سے مری شفٹ ہو گئے۔ آج ان کا اس گھر میں پہلا دن تھا۔ رات ہو چکی تھی۔ صبح ڈیوٹی پر بھی جانا تھا۔ اسے کسی کتاب میں گم دیکھ کر وہ سونے کے ارادے سے بیڈ روم میں چلا آیا۔ نیند کی وادیوں میں سفر کرتے کوئی چیز ٹھک سے اس کے سر پر آ کر لگی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کشن اب زمین بوس ہو چکا تھا، اور وہ آفت کی پرکالہ اس کے سر پر کھڑی تھی۔ اپنا بستر زمین پر لگاؤ۔ کیوں؟ اس کا معنی خیز سا سوال اریب کو سر تا پا سلگا گیا۔ کیونکہ اس گھر میں ایک ہی بیڈ روم ہے۔ ہاں، اور تمہیں اس بیڈ پر سونا پسند نہیں تو فرشی نشست لگا کر سو جاؤ۔
اگر چاہو تو یہاں بھی سو سکتی ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اس نے کہہ کر سٹا پا چادر تان لی۔ وہ کچھ دیر تو کھڑی سے گھورتی رہی، پھر جا کر ساری کھڑکیاں کھول دی۔ کاٹریج کے حکم میں جھڑنا تھا پانی کا شوہر۔ کھڑکی بند کرو، میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں۔ چادر پھر سے اتارنا پڑی۔ تم ڈسٹرب ہو رہے ہو تو لاؤنج میں جا کر سو جاؤ، مجھے پانی کی آواز سننا اچھا لگتا ہے۔ ٹانگیں جھلاتے ہوئے مزے سے بولی۔ زیان نے دونوں کشن اٹھا کر کانوں پر رکھ لیے۔ اب اٹھ بھی جاؤ، میں لیٹ ہو رہا ہوں، ناشتہ نہیں ملے گا؟ اس نے بالوں میں برش کرتے ہوئے ٹائی کی نوٹ لگاتے پرفیوم سپرے کرنے کے دوران کوئی 10ویں بار کہا تھا۔ دیکھو میں صبح 10 بجے سے قبل اٹھنے کا عادی نہیں ہوں، اور اپنے یہ سجنے سنورنے کے اموار لاؤنج میں جا کر اسے انجام دیا کرو، ساری نیند خراب کر دی۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے کروٹ بدل کر آنکھیں موند لی۔ زیان نے اسے کلائی سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے کچن میں لا کر آ گیا۔ اس کی کتنی ہی چوڑیاں ٹوٹ کر بکھر گئی تھی۔ اگلے 10 منٹ میں ناشتہ ریڈی ہو جانا چاہیے۔ جاہل آوارہ جنگلی، وہ اپنا غصہ برتنوں کو پٹک پٹک کر نکالتی رہی۔ چائے کا ایک گھونٹ پڑتے ہی اسے چھو لگا۔ بریڈ الگ جلے ہوئے تھے۔ یہ کیا بدتمیزی، اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ مجھے ایسے ہی ناشتہ بنانا آتا ہے، کہو تو کل سے بنا دیا کروں۔ اس کی اداکاری قابل دید تھی۔ نوازش ہے جناب کی۔ وہی جلے ہوئے بریڈ اور نمک والی چائے پی کر چلا گیا۔ اور اس کا دن بہت بور گزرا۔ آخر اب کتنا سوتی۔ ریلنگ سے ٹیک لگائے جھیل میں بندھی بگڑتی لہروں کو دیکھتی رہی۔ پھر شاپنگ کا موڈ ہوا تو مال روڈ چلی آئی۔ یہاں اس وقت کافی رش تھا۔ سارے ٹورسٹ ونڈو شاپنگ کرنے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ وہ بھی اسٹالز میں لگی رنگس اور بینڈز دیکھ رہی تھی۔ ہیلو، تبھی اوپر سے کسی نے اسے پکارا۔ وہ پلٹی اور پھر گویا اپنی جگہ مسمرائز ہو کر رہ گئی۔ ہیلو مس۔ کیا وہ ایک بار پھر اس کے سامنے کھڑا تھا؟ حقیقت تھی یہ خیال، لیکن نہیں، وہ سچ میں سامنے تھا، اپنی سیاہ کالی گھور آنکھیں اس پر جمائے۔ ہم پہلے بھی مل چکے ہیں، شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ اور آپ نے پہچان لیا مجھے؟ اس کے لبوں سے بے ساختہ ہی پھسلا۔ بھلا آپ کوئی بھولنے والی چیز تھی؟ وہ مسکرایا تھا۔ چیز؟ اریب نے آبرو اچکائے۔ سوری خاتون، وہ ایک بار پھر ہنسا۔ ویل، میرا نام اریب ہے، اور میں شہروز حیدر۔ اس نے اپنا ہاتھ اریب کی سمت بڑھایا، جسے ہلکا سا تھام کر اس نے چھوڑ دیا۔ اگر میں آپ کو ایک کپ کافی کا آفر کروں تو؟ وہ اتنا ہی مہذب تھا یا بن رہا تھا؟ تو میں انکار نہیں کروں گی، وہ شرارت سے بولی، اور پھر دونوں ہی ہنسنے لگے۔ فیملی کے ساتھ آئی ہیں؟ نہیں، دوستوں کے ساتھ، اس نے روانی سے جھوٹ بولا، اور پھر دوبارہ ملنے کا وعدہ کر کے چلی گئی۔ کیا قسمت اس پر اتنی ہی مہربان تھی جو اسے وہ نہ صرف دوبارہ مل گیا بلکہ پہچان بھی چکا تھا، اور اس کی آنکھوں میں چاہت کے وہ سارے رنگ بھی تھے جنہیں وہ اپنے خوابوں پر اوڑھ لینا چاہتی تھی۔ وہ خوش تھی، بہت خوش تھی۔ گھر میں قدم رکھتے ہی اس کا پہلا سامنا زیان سے ہوا۔ وہ ڈائننگ ہال میں بیٹھا اس کا منتظر تھا۔ کب سے تمہارا ویٹ کر رہا ہوں، کہاں گئی تھی؟ اس کا انداز تفتیشی نہیں تھا، مگر وہ خائف ہو گئی تھی۔ وہ زیان سے خائف ہو گئی تھی، بھلا کیوں؟ یہی تھی مال روڈ پر۔ اسے لگا وہ جیسے کچھ چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی تھی۔ اچھا آؤ، کھانا کھا لو، تمہاری فیوریٹ ڈش ہے، وہ محبت سے بولا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے سیڑھیاں کی جانب قدم بڑھائے۔ اریب، میرا ساتھ دینے کی خاطر ہی رک جاؤ، زیان نے پکارا، مگر وہ اس کا ساتھ دینے کی خاطر نہیں رک سکتی تھی، اسے زیان کا ساتھ قبول نہیں تھا۔ شام میں میرے کچھ دوست ڈنر پر مدعو ہیں، ایک تو شادی کی ٹریٹ اور دوسرا تم سے ملنے کی خواہش میں یہ دعوت ارینج کی میں نے۔ ناشتے کے دوران زیان نے اسے مطلع کیا۔ تو میں کیا کروں؟ تم بس ان کے سامنے اپنے منہ کے زاویے سیدھے رکھنا۔ وہ تپ کر رہ گیا اس کی بے نیازی پر۔ کوشش کروں گی، اس نے شانے اچکائے۔ گڈ، کوشش ہی منزل کی پہلی سیڑھی ہے۔ وہ متاثر ہوا اور اریب بدنظر۔ کچھ ڈشز اس نے ہوٹل سے منگوا لی تھی، باقی لان میں باربیکیو کا پروگرام تھا۔ پنک شفون کی ساڑی میں ہمیشہ کی طرح وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ کوئی 7ویں بار اندر آیا اور وہ ہنوز اپنے بالوں کے ساتھ نمبر آزماتی۔ جلدی کرو اریب، اب کی بار اس نے ٹوک دیا۔ تم بس کھڑے حکم چلا سکتے ہو۔ کہاں بنانے آتے ہیں مجھے بال؟ گھر میں اماں بنا دیا کرتی تھی، اور شادی کے بعد بھابھی۔ 2 دن سے یوں ہی لپیٹ کر رکھے تھے، اب سلجھے تو بھلا کیسے؟ تیز لہجے میں بولتی وہ آخر میں روحان سی ہو گئی۔ بال تھے یا مصیبت؟ پھر تھے بھی گھنگھریالے۔ وہ بمشکل اپنی مسکراہٹ چھپاتا قریب چلا آیا۔ اچھا میں کوشش کرتا ہوں۔ خلاف توقع وہ خاموشی سے اچھے بچوں کی طرح اس کے آگے اسٹول پر بیٹھ گئی۔ زیان نے پوروں سے پہلے اس کی الجھنیں سلجھائیں۔ اریب کو عجیب سا لمس اپنی گردن اور شانوں پر محسوس ہو رہا تھا۔ ذرا سی گردن موڑی، وہ اتنے قریب تھا، اتنے قریب، اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ زیان کا انداز بدل گیا، چند لمحوں کی قربت اسے مدہوش کر گئی تھی۔ اچھے میزبان ہو تم، ہمیں بلا کر خود غائب۔ وہ سب ایک ساتھ اندر آئے تھے، ماحول پر چھایا فسوں ٹوٹ گیا۔ زیان نے مسکراتے ہوئے سب کا تعارف کروایا۔ ماریہ، کاشف، عرفان اور زہیب، وہ سب کلاس فیلو بھی رہ چکے تھے۔ ماریہ اور کاشف کی پچھلے سال ہی شادی ہوئی تھی۔ ماریہ کو کاشف سے ہمیشہ کوئی نہ کوئی شکایت رہتی تھی۔ آج بھی اس کے لیے کچڑے لانا وہ بھول گیا، جس پر وہ خفا تھی۔ یار تم تو جانتی ہو میری آج نائٹ ڈیوٹی تھی، کتنی مشکل سے اپنی ڈیوٹی ڈاکٹر وسیع کو سونپ کر آیا ہوں کہ عجلت میں کچھ یاد ہی نہیں رہا۔ وہ اسے منانے کو بولا۔ دیکھنا ماریہ، ایک دن یہ عجلت میں تمہیں بھی بھول جائے گا۔ زہیب نے مزید اس کے غصے کو ہوا دی کہ کاشف نے اٹھ کر اس کی گردن دبوچ لی۔
ایک بار تیری شادی ہو جانے دے، تیرے کارناموں کی فہرست تو بما ثبوت بھابھی کو رونمائی میں پیش کروں گا۔ کوئی بچہ ہے؟ وہ نیچے سے دہائیاں دے رہا تھا۔ عرفان اور زیان نے ہی بچاؤ کیا۔ دیکھتے الاؤ کے گرد بیٹھے وہ سب خوش گپیوں میں مشغول۔ باربیکیو پروگرام عروج پر تھا۔ یار جلدی کرو، تمہارے ڈنر کے چکر میں آج لنچ بھی میں گول کر چکا ہوں۔ عرفان بھوکا کچا تھا۔ لوگ دن میں 3 بار کھاتے تھے اور وہ 6 بار کھاتا تھا۔ تو میرے بھائی، تم نے فاقہ کیوں کاٹا؟ تمہارا پیٹ تو زہیب کے سیل بیلنس کی طرح ہمیشہ خالی ہی رہتا ہے۔ کاشف نے ہمدردی جتائی۔ عریب ان کی نوک جھونک کو انجوائے کر رہی تھی۔ عرفان نے اٹھ کر گٹال اٹھا لیا۔ زیان، کوئی رنگ ہی جماؤ تو مزہ ہی نہیں آ رہا۔ ہاں، اس کا وقت بھی کٹ جائے گا۔ کاشف نے پھر مذاق اڑایا۔ زیان کی نظریں عریب پر جمی تھی اور وہ سب اصرار کرنے لگے۔ بمشکل وہ ایک نظم پر مان گیا۔ وہ سب اس کی شاعری کے دیوانے تھے۔ پھر آواز اچھی تھی تو اکثر وہ گھیر گھاٹ کر گیت، نظمیں اور غزلیں سنا کرتے تھے۔ کبھی تو وہ اکتا کر کہتا تھا، کیا میں تم لوگوں کا ریڈیو ہوں؟ تمہیں کوئی شک ہے؟ زہیب ڈھٹائی سے ہنسا۔ گٹار کی دھن پر وہ دھیرے دھیرے گنگنانے لگا۔ محبت تم بھی کرتی ہو، محبت میں بھی کرتا ہوں، مگر بس فرق اتنا ہے کہ میں تم سے ایسی محبت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو بھی بھول بیٹھا ہوں۔ مجھے تم سے محبت ہے، اور ایسی ہے کہ میری چاہتوں میں کوئی اور بھی نہیں شامل۔ تمہارے واسطے، بس تمہارے واسطے، ایسی محبت، ایسی چاہت، اور اس چاہت میں کچھ اتنا جنون، کچھ ایسی شدت ہے کہ میری ذات بھی مجھ سے منہا ہو گئی۔ جیسے کہ اپنی ذات کی خاطر بھی میں نے کچھ نہیں چھوڑا۔ مجھے تم سے محبت ہے۔ وہ اس میں ایسی شدت ہے کہ میری دھڑکنیں ہر لحظ کہتی ہیں مجھے تم سے محبت ہے۔ محبت تم بھی کرتی ہو، مگر بس فرق اتنا ہے، تمہیں تو صرف اپنے آپ سے ایسی محبت ہے، تمہیں تو صرف اپنی ذات سے اتنی محبت ہے۔ ذرا فرصت نہیں ملتی تمہیں میری محبت، میری چاہت، میری شدت کی طرف بس ایک نظر بھی ڈال لینے کی۔ سو میری جان، محبت تم بھی کرتی ہو، مگر بس فرق اتنا ہے۔ عریب سمیت سب اس کی آواز کے سحر میں گم ہو چکے تھے۔ کہاں تھی تم؟ پچھلے 2 روز سے مال روڈ کے چکر کاٹ رہا ہوں۔ وہ خفا خفا سے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کیوں؟ عجیب سوال تھا۔ شہروز کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ کیوں تم میرے لیے 2 دن سے خبر ہو رہے ہو؟ کیا لگتی ہوں میں تمہاری؟ کیا تعلق ہے مجھ سے؟ وہ اپنا سوال دہرا رہی تھی۔ شہروز نے اس کے دونوں بازو تھام لیے۔ پاس سے گزرتے منچلوں نے زور سے سیٹی بجائی۔ آئی لو یو، اس نے کہہ دیا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر گھر چلی آئی۔ راستے میں بارش ہو گئی تھی، اس کا لباس بھیگ گیا۔ کمرے میں زیان تھا۔ تم؟ وہ دم بخود رہ گئی۔ میں ایک فائل بھول گیا تھا، وہی لینے آیا ہوں، کہہ کر وہ اس کے بہت قریب آن کھڑا ہوا۔ عریب بے ساختہ قدم ایک پیچھے ہٹا گئی۔ زیان نے اس کی کلائی تھام لی۔ تم شاید بارش کی وجہ سے رکے تھے، وہ تھم چکی ہے۔ ہلکھلاتے اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ زیان کی نظریں ہنوز اس کے سراپے سے الجھ رہی تھیں، جو بھیگ کر اور دل نشین ہو گیا تھا۔ عریب، تم مجھ پر اتنا ستم کیوں کر رہی ہو؟ بہت محبت کرتا ہوں تم سے، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں نے تمہیں چاہا ہے۔ تم میری چاہتوں کی انتہا ہو، میرے پاس ہو کر بھی میلوں دور کھڑی ہو۔ تمہیں پاس دیکھتا ہوں تو میرے لیے فاصلے رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب میں تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ عریب کی دھڑکنیں منتشر ہوتی جا رہی تھی۔ کیا دونوں کو آج ہی اظہار کرنا تھا؟ چھوڑو مجھے۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی کلائی چھڑا کر دور چلی گئی۔ تم زبردستی مجھے حاصل نہیں کر سکتے۔ زبردستی میں تمہیں حاصل کر سکتا ہوں رابی، مگر کیا تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ میں تمہیں زبردستی اپنانا چاہتا ہوں؟ وہ ایک پرشکوہ نگاہ اس پر ڈالتا باہر نکل گیا۔ میرے خدا، اس نے اپنا سر تھام لیا تھا۔ صبح سے اس کے کئی میسیجز آ چکے تھے۔ گڈ مارننگ، اب اٹھ بھی جاؤ، کوئی تمہارا منتظر ہے، بس مجھے ابھی کے ابھی نظر آؤ، اتنی خوبصورت صبح کو تمہارے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور کچھ ہی دیر میں اس کے سامنے تھی۔ تم اب سے پہلے کہاں تھی عریب؟ وہ پہاڑ کی چوٹی اونچی ڈھلان پر بیٹھے تھے اور وہ اس کے قدموں میں بیٹھا اس کا ہاتھ تھامے پوچھ رہا تھا۔ ستاروں میں وہ کھلکھلائی تھی۔ اب سوچتا ہوں کیسے تمہارے بغیر برسوں سے جی رہا ہوں۔ اب تو تمہارے بغیر ایک پل نہیں گزرتا۔ دل چاہتا ہے بس ہر پل، ہر لمحہ تم ساتھ رہو۔ اچھا، وہ ایک دم اداس ہو گئی تھی۔ کیا وہ اسے بتا دے کہ وہ شادی شدہ ہے؟ اس نے سوچا ضرور، مگر زبان ساتھ نہ دے سکی۔ ہاتھ دکھاؤ۔ کیوں؟ دکھاؤ تو صحیح۔ وہ بس ضد تھا۔ عریب نے دایاں ہاتھ بڑھا دیا۔ شہروز نے اپنے ہاتھوں سے اس کی کلائی پر ایک خوبصورت سا وائٹ گولڈ کا بریسلیٹ سجا دیا، جس کے پھولوں میں ہیرے دمک رہے تھے۔ یہ ہماری محبت کا پہلا تحفہ۔ یہ تو بہت مہنگا ہے، میں نہیں لے سکتی۔ محبت سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا، اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھنا۔ وہ گھر آئی تو روشنی اور اجالا کاٹیج کے باہر منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ کہاں تھی تم؟ جانتی ہو 2 گھنٹے سے یہاں بیٹھے سوکھ رہے ہیں۔ اچھا اندر تو آؤ۔ وہ دونوں سے مل کر دروازہ کھولنے لگی تھی۔ آج اس کا کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ لاہور سے کال آئی تھی۔ امی، آپا اور بھابھی کا ہر بار ایک ہی سوال ہوتا،
ہے کوئی خوشخبری؟ اسے خود بھی بچے کتنے پسند تھے، مگر اریب کا رویہ وہ تو سیدھے منہ بات کرنے کی بھی روادار نہ تھی۔ بس بات مت کرو مجھ سے، روز کے بہانے۔ ڈاکٹر ماریا بآواز بلند بولتے اندر آئی تو اس کی الجھی بکھری منتشر سوچوں کا تسلسل ٹوٹا۔ یار ماریا میری بات تو سنو۔ پیچھے ڈاکٹر کاشف تھا اس کو مناتا ہوا۔ مجھے تمہاری کوئی وضاحت بھری بکواس نہیں سننی، وہ تڑک کر کہتے اپنی سیٹ سنبھال کر بیٹھ چکی تھی۔ کاشف نے مدد طلب نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا ماریا؟ زیان کو مداخلت کرنا پڑی۔ اب تم یہ بتاؤ یہ جھوٹا مکار فریبی شخص معافی کے قابل ہے کہ نہیں؟ حد ادب لڑکی، شوہر ہوں تمہارا، پتا تو چلے ہوا کیا ہے؟ عرفان نے کاشف کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے استفسار کیا۔ وہ ابھی ان کے پیچھے ہی آیا تھا۔ تم تو خاموش ہی رہو، ہماری ناک کے نیچے عشق لڑایا اس ڈاکٹر احسان رضا کی نکچڑی بیٹی کے ساتھ، اور اب آئے ہیں منگنی کا دعوت نامہ لے کر۔ توپا کا رخ عرفان کی سمت ہو چکا تھا۔ اب کوئی الف لیلا تو تھی نہیں جو لیلا مجنوں نکمے لڑکے، سب خبر ہے مجھے۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولی۔ اب کی بار عرفان کان کھجانے لگا۔ زیان کو ہنسی آ گئی تھی۔ اس کو چھوڑو، اپنی بتاؤ۔ کل رات مجھے فون کیا، تیار رہنا، ڈنر باہر کریں گے۔ میں 11 بجے تک انتظار کرتی رہی۔ موصوف 12 بجے تشریف لائے اور آتے ہی میں تھک گیا ہوں بہت کہہ کر جا سوئے۔ اتنا خراب موڈ تھا میرا، اور اس نے منایا بھی نہیں۔ ہاں تو رات کے اس وقت تم سے بات کرنا بھیڑوں کے چھتوں کو چھیڑنے کے مترادف تھا، اور میں یہ رسک نہیں لے سکتا تھا۔ کتنی محبت ہے دونوں میں، زندگی سے بھرپور نوک جھوک، کبھی روٹنا کبھی منانا، ہیپی فیملی۔ اس نے رشک بھری نظروں سے دونوں کو دیکھا۔ کاشف نے اس کے بالوں سے کیچر اتار دیا تھا جس پر وہ ہاتھ میں پکڑی فائل اسے مار رہی تھی۔ میں تو کہتا ہوں ماریا، اب کبھی اس سے بات مت کرنا، قدر ہی نہیں ہے اسے تمہاری، ذرا جو احساس ذمہ داری نام کی چیز ہو۔ جانتی ہو رات 10 بجے میں نے اسے کسی لڑکی کے ساتھ ڈنر کرتے ہوئے کیفے میں دیکھا تھا۔ مجھے لگا یہ تم ہو، مگر تم تو… یہ کیسے ممکن تھا؟ دونوں کی جنگ میں زہیب اپنا حصہ ڈالنے سے محروم رہ جائے؟ ماریا آنکھیں پھیلائے اسے سن رہی تھی۔ زہیب کے بچے؟ کاشف نے کرسٹل کا گلدان اٹھایا ہی تھا کہ وہ اٹھ کر بھاگ گئے۔ ڈاکٹر عرفان کو ایمرجنسی کیس آ گیا تھا، جبکہ کاشف اور ماریا کی نوک جھوک ابھی تک جاری تھی۔ زیان کا دل مزید اداس ہو گیا تھا۔ السلام علیکم۔ گھر میں اجالا اور روشنی آئی ہوئی تھی۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اس نے بآواز بلند سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ دونوں احتراماً کھڑی ہو گئی۔ اور سناؤ کیا حال ہے؟ وہ وہیں ان کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ اریب انہیں باتوں میں مشغول چھوڑ کر کچن میں چلی گئی۔ کھانا بنانے اور میز پہ لگانے کے بعد اس نے دونوں کو پکارا۔ اٹھ جاؤ بھائی۔ وہ دوسری بار آواز دینے کی بجائے کھانا اٹھا دے گی۔ اجالا نے اٹھتے ہوئے روشنی اور زیان سے کہا تو وہ دونوں فوراً اٹھ گئے۔ اللہ اریب، آج تم ہماری میزبان ہو، یقین نہیں آ رہا۔ روشنی نے اسے چھیڑا تو مسکرا دی۔ کیوں، تمہیں میرا یہ سب کچھ کرنا اچھا نہیں لگ رہا؟ مجھے تو روحانی خوشی ہو رہی ہے تمہیں یہ سب کرتے دیکھ کر۔ پتہ ہے زیان بھائی، اس میں گولی چلانا ہوتا تھا اور پریڈ پورے گھر میں ہماری لگوایا کرتی تھی۔ اجالا میرے کپڑے اسٹک کرو، امی میرے بال بنا دو، روشنی میرا ناشتہ لاؤ، ابو اب جلدی اٹھ جائیں، مجھے دیر ہو جائے گی۔ روشنی باقاعدہ اس کی نقلیں اتار رہی تھی۔ اریب نے چور نظروں سے زیان کو دیکھا۔ وہ ان کی باتوں پر محض مسکرا رہا تھا۔ وہ مطمئن سی ہو کر کھانے سے انصاف کرنے لگی، ورنہ خدشہ تھا زیان کوئی شکایت ہی نہ کر دے۔ مگر سچ پوچھو نا اریب، تو ساری رونق تمہارے ہی دم سے تھی۔ تم ہر وقت کسی نہ کسی بات پر امی کا میٹر گھمائے رکھتی تھی۔ اب تو وہ کسی کو ڈانٹتی بھی نہیں، اور ابا بھی تمہیں بہت یاد کرتے ہیں۔ اجالا نے بڑی محبت سے اسے دیکھا تھا۔ اسے بھی ابا بہت یاد آتے تھے۔ آج اس کا آف تھا، سو ایک لمبی بھرپور نیند لے کر صبح 11 بجے کے قریب بیدار ہوا۔ کھڑکیوں سے پردے ہٹا کر باہر جھانکا تو موسم کی دل فریبی عروج پر تھی۔ مطلع آج صاف تھا، ہلکے ہلکے بادل چھائے ہوئے تھے۔ اس کی نظریں آسمان سے بھٹکتی لان میں کھڑی اریب سے جا ٹکرائیں۔ پہاڑ، وادیاں، جھرنے، پھول، جھیلیں، اور وہ سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ آج اس نے پہلی بار ڈیپ فیروزی رنگ پہنا تھا جس میں اس کی دودیا شفاف رنگت سونے کی مانند دمک رہی تھی۔ لمبے گھنگھریالے بالوں سے بوند بوند برستا ساون گھاس کی لڑیوں میں جیسے موتی ٹانک رہا ہو۔ تم جو رنگ پہنو وہ موسم کا رنگ، تم جس پھول کو دیکھو وہ کبھی نہ مر جائے، تم جس لفظ پر ہاتھ رکھو وہ روشن ہو جائے، تم ایک بار مجھے ہنس کر پکارو، میری زندگی میں سحر ہو جائے۔ وہ مبہوت سا اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اٹھ گئے آپ؟ اس کے ساتھ اجالا کھڑی تھی۔ صبح سے آپ کا ہی انتظار تھا، جلدی سے تیار ہو جائیں اور ہمیں اپنا شہر دکھائیں۔ اور زیان فوراً گاڑی نکالا ہے، مگر عین وقت پر اریب نے انکار کر دیا۔ ہیں کیوں بھائی؟ سب پوچھتے رہ گئے تھے۔ سر میں درد ہے، وہ بہانہ بنا کر لیٹ گئی۔ اسے خدشہ تھا کہیں شہروز نہ مل جائے۔ کہاں ہو تم؟ اور کچھ دیر بعد اس کا میسج چلا آیا۔ میں آج نہیں آ سکتی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ ٹمپریچر ہو رہا ہے۔ اچھا مجھے اپنی کاٹیج کا پتہ بتاؤ، میں آ رہا ہوں۔ اس کے استفسار پر وہ اچھل کر رہ گئی۔ نہیں تم یہاں مت آنا، میرے ساتھ اور بھی لڑکیاں رہتی ہیں۔ تو کیا ہوا؟ وہ برا مان گیا تھا۔ نہیں تم نہیں آؤ گے بس، وہ قطعیت سے بولی۔ اچھا 2 روز بعد میرا برتھ ڈے ہے، تب میں کوئی بہانہ نہ سنوں۔ 2 روز بعد؟ اس نے دل میں سوچا تب تک اجالا اور روشنی جا چکی ہوں گی۔
اچھا ٹھیک ہے، اس نے کہہ کر فون رکھ دیا اور پھر بیٹھ کر ان پیسوں کا جوڑ توڑ کرنے لگی جو زیان ہر مہینے اسے دیا کرتا تھا۔ اریب، یہ بریسلٹ کس کا ہے؟ میز پر برتن سیٹ کرتے اچانک زیان کی نگاہ اس کی کلائی سے ٹکرائی اور وہ ہیرو کا چمکتا دھمکتا بریسلٹ دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ میرا ہے، وہ ایک دم گھبرا گئی تھی۔ ڈائمنڈ ہے؟ وہ مزید حیران ہوا۔ نہیں، یہ تو ایمیٹینس کا ہے۔ خود کو لاپرواہ ظاہر کرتے ہوئے وہ پلیٹ میں سالن نکال رہی تھی۔ لگتا تو نہیں؟ زیان کا دھیان ہنوز بریسلٹ میں اٹکا ہوا تھا۔ 2 روز بعد اس نے مال روڈ سے شہروز کے لیے ایک ڈی اینڈ جیک کا پرفیوم خریدا تھا۔ اب اس کے ساتھ اس کی گاڑی میں موجود تھی۔ پورے 3 دن بعد کہیں جا کر اپنی جھلک دکھائی ہے۔ وہ وارفتگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اریب کی نظریں جھک گئیں۔ جانے کیسا عجیب سا احساس تھا شہروز کی آنکھوں میں، جیسے دل میں کہیں چٹکیاں لیتا ہوا، دھمکاتا ہوا، یا پھر یہ باور کرواتا ہوا کہ کہاں کس کی گاڑی میں بیٹھ گئی ہو، اور پھر خالی لاؤنج دیکھ کر وہ شاکڈ رہ گئی۔ باقی سب مہمان کہاں ہیں؟ میں اپنی برتھ ڈے صرف تمہارے ساتھ انجوائے کرنا چاہتا ہوں۔ شہروز نے اسے شانوں سے تھام لیا۔ وہ گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹی۔ کیا ہوا؟ ڈر کیوں رہی ہو؟ میں کیوں ڈروں گی؟ دل و دماغ میں جیسے کوئی سائرن بجنے لگا۔ اس نے خود کو بہادر ثابت کرنے کے لیے اس کی آنکھوں میں جھانکتے استفسار کیا۔ ہاں وہی تو، میں کوئی ڈریکولا تھوڑی ہوں۔ وہ خاموخواہ میں ہنسا۔ مجھے یہاں کا ماحول اچھا نہیں لگ رہا، کہیں اور چلتے ہیں۔ اس نے کہہ کر دروازے کی سمت قدم بڑھا دیے۔ شہروز نے اچک کر اس کی کلائی تھام لی۔ چلی جانا، ابھی اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ وہ اس کے مزید قریب ہوا۔ اریب نے جھٹکے سے اپنی کلائی چھڑانا چاہی مگر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ تم اتنے نخرے کیوں دکھا رہی ہو؟ یہی تو ہوتا ہے پیار۔ اس کے لیے تو تم میرے قریب آئی تھی، میری قربت کی کشش نہیں تمہیں میری جانب متوجہ کیا تھا۔ پھر اب کیا پرابلم ہے؟ شہروز، وہ محض اتنا ہی بول پائی تھی۔ یار شادی تو ہمیں کرنی ہے تو پھر؟ اگلے ہی لمحے اریب کا ایک سناٹے دار تھپڑ اسے رسید کیا۔ گھٹیا انسان! ساتھ ہی قریب پڑا کرسٹل کا گلدان بھی اسے مار چکی تھی۔ شہروز کے ہاتھ سے اس کی کلائی چھوٹ گئی اور یہی ایک لمحہ اس کے فرار کا سبب بن گیا۔ لیکن راستے کچھ سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ جلد بازی میں بھاگتے دوڑتے وہ بہت دور نکل آئی۔ جانے کون سا راستہ تھا؟ سانپ کی مانند بل کھاتے راستے، سنسان سڑکیں، پہاڑ، گھاٹیاں، اس پر اندھیرے قدم بہ قدم اجالوں کو نگلتے جا رہے تھے۔ شام سے رات ہونے والی تھی۔ جب وہ تھک گئی تو وہیں ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ زیان، مجھے لے جاؤ واپس۔ آخری بار وہی شخص یاد آیا تھا اور پھر ہوش و خرد سے بیگانہ ہو کر گر گئی۔ اریب اٹھو! عالم غنودگی میں اسے احساس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس پر جھکا اسے پکار رہا ہو۔ چند لمحوں میں اس کا ذہن بیدار ہوا۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا۔ سامنے زیان تھا۔ بخار ابھی بھی باقی ہے۔ تھرمامیٹر اس کے منہ میں ڈالنے کے بعد اب اسے چیک کر رہا تھا۔ یہی تو ہے پیار جس کے لیے تم میرے قریب آئی تھی۔ لفظوں کی بازگشت پورے وجود پر ہتھوڑوں کی مانند برس رہی تھی۔ وہ بالکل سی ہو کر اٹھ بیٹھی۔ تو مس اریب، یہ تھا تمہارا آئیڈیل؟ کوئی اس پر زور سے ہنسا تھا۔ اریب نے ہاتھ کانوں پر رکھ لیے اور زور سے آنکھیں مینچ لی۔ اب جلدی سے یہ سوپ پیو، پھر تمہیں زبردست قسم کا ناشتہ بھی کرواؤں گا۔ زیان نے گرم گرم سوپ اس کی جانب بڑھایا تو وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ کتنی شرافت اور پاکیزگی اور چاہت چھلکتی تھی ان میں۔ اس نے وحشت زدہ ہو کر پلکیں جھکا لی۔ دل کی دنیا میں ایک تلاطم برپا ہو چکا تھا۔ شہروز کے ساتھ گزرا ہر لمحہ اذیت دینے لگا۔ یہ بہت اچھا نہیں ہے لیکن میں نے کوشش کی ہے۔ زیان نے ایک چمچ اس کی جانب بڑھایا۔ اریب کی آنکھوں میں سنگریزے چبھنے لگے۔ تم ہاسپٹل نہیں گئے؟ وہ اپنی توجہ ہٹانے کو بولی۔ اب تمہیں اس حالت میں چھوڑ کر چلا جاتا۔ وہ برا ہی مان گیا اور اس کا یہ اپنائیت بھرا التفات اریب کے بے حسی کے احساس کو جھنجھوڑ کر رکھ گیا۔ گود میں رکھا باؤل پوری قوت سے فرش پر مارتے ہوئے جیسے پھٹ پڑی۔ مت کرو مجھ سے اتنی محبت، میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ زیان اپنی جگہ ساکت رہ گیا تو اسے لگا وہ اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں ہے۔ شام میں ماریا اور کاشف آئے تھے اس کی خیریت معلوم کرنے۔ انہیں ہی وہ کل رات سڑک کے کنارے بے ہوش ملی تھی۔ ماریا کچھ دنوں سے میکے میں تھی۔ کاشف اسے لے کر واپس آ رہا تھا۔ دونوں میں حسب معمول جھگڑا چل رہا تھا۔ وہ خفا ہو رہی تھی کہ ابھی اسے کچھ دن مزید رہنا ہے۔ وہ اتنی جلدی کیوں لینے آیا؟ کاشف کی وضاحت ہے۔ اتنے دنوں سے میں نے ڈھنگ کا کھانا نہیں کھایا۔ کپڑے روز اٹھ کر خود استری کرو، کبھی شوز نہیں ملتے، کبھی ٹائی غائب۔ جانتی ہو ایک فائل ڈھونڈنے کے چکر میں ساری کتابیں بکھر گئی تھیں۔ چائے چولہے پر چڑھاؤ تو بریڈ جلنے لگتا ہے، اسے ٹوسٹر سے نکالا، چائے ابل کر رہ گئی، آملیٹ میں نمک تیز۔ اف، تم سوچ نہیں سکتی، پوری لائف ڈسٹرب ہو کر رہ گئی تھی۔ کاشف نے بے ساختہ اس کے آگے ہاتھ جوڑے تو اس نے مسکراہٹ ضبط کرنے کی کوشش میں منہ گھما لیا۔ تبھی اس کی نگاہ اس وجود سے ٹکرائی۔ کاشف، گاڑی روکو ذرا۔ عجلت میں اس نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ کیوں، کیا ہوا؟ گاڑی روکے بغیر اطمینان سے بولا۔ وہاں کوئی سڑک پر تھا، دیکھ چکا ہوں، اور تم جانتی ہو یہ علاقہ کتنا خطرناک ہے۔ ہمیں اس کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ مجھے ایسی نیکی کا کوئی شوق نہیں جو الٹا گلے پڑ جائے۔ شرم کرو، ڈاکٹر ہو تم۔ وہ ذرا جو متاثر ہوئی ہو اس کے مصنوعی روب سے۔ پتہ ہے مجھے۔ وہ بھی گاڑی چلاتا رہا۔ کاشف پلیز۔ اب وہ منت پر اتر آئی۔ اسے ریورس گھمانا پڑا۔ یہ تو اریب ہے، زیان کی بیوی۔ ٹارچ سے اس کی شناخت کرنے کے بعد وہ واپس گاڑی میں آیا۔
اریب اور یہاں؟ زیر لب اور بڑھاتے فوراً گاڑی سے اتری، پھر کاشف کے ساتھ مل کر اسے گاڑی میں بٹھایا۔ بی پی لو ہونے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہے، زیادہ فکر مندی والی بات نہیں، تم زیان کے گھر کی سمت چلو۔ ماہرہ نے اسے چیک کرنے کے بعد کاشف کو ہدایت دی تو اس نے سر ہلاتے ہوئے گاڑی زیان کے گھر کی جانب موڑ دی۔ وہ گھر کی دہلیز پہ بیٹھا اس کا منتظر تھا۔ آج سے قبل وہ اتنا لیٹ کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ آج اس کا بالکل لحاظ نہیں کرے گا۔ وہ اس کی دی ہوئی آزادی کا کچھ زیادہ ہی ناجائز فائدہ اٹھا رہی تھی، لیکن اسے کاشف اور ماہرہ کے ساتھ یوں ہوش و خرد سے بیگانہ دیکھ کر وہ اپنا سارا غصہ بھول گیا۔ وہ بخار میں پھنک رہی تھی اور وہ رات بھر اس کی پٹی سے لگ کر بیٹھا رہا، لیکن اریب کی باؤل پھینکنے والی حرکت نے جیسے اسے گنگ سا کر دیا، اور اب تو اسے یقین ہو چکا تھا کہ اس کے ساتھ وہ بالکل بھی خوش نہیں۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اسے آزاد کر دے گا۔ ڈھلتے سورج کی لالیاں شفق میں گھلی روح پہلے سنہری دن کو خیرآباد کہہ رہی تھی۔ وہ کھڑکی سے سر ٹکائے اپنے آشیانوں کو لوٹتے پرندوں کی قطاریں دیکھ رہی تھی۔ مجھے بھی اب لوٹنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت اندھیرا ہو جائے اور اس اندھیری رات کی سیاہی میرے وجود کو چھو لے، پھر اس کالک کے ساتھ بھلا کون مجھے قبول کرے گا؟ مگر میں اس سے کیا کہوں؟ وہ بے بسی سے اسٹڈی کے بند دروازے کو دیکھنے لگی۔ اس کے دل کے تمام تر دروازے کھول کر اب وہ خود دروازہ بند کیے بیٹھا تھا۔ اس کا جی چاہا وہ 2 کپ چائے بنائے اور زیان کے ساتھ اس کھڑکی میں کھڑے ہو کر ساری باتیں سنے جو اسے سنانا چاہتا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ اس نے سر جھٹکا اور دروازہ کھول کر اندر چلی آئی۔ وہ کسی بک کے مطالعے میں مہو تھا۔ کچھ چاہیے؟ اس نے کتاب کا صفحہ موڑ کر ایک جانب رکھ دیا اور مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ میرا دل نہیں لگ رہا، کہیں باہر چلیں؟ پہلے تو اکیلے ہی جاتی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ چتا گیا۔ ہاں مگر اکیلے مجھے راستہ بھول جاتا ہے اور اب میں بھٹکنا نہیں چاہتی۔ اور وہ اٹھ ہی گیا تھا۔ باہر بہت سردی ہے، کوئی شال اوڑھ لو۔ ریڈ کلر کے سوٹ میں وہ زیان کو اتنی کیوٹ لگی تھی کہ اس کا دل نہیں چاہتا تھا کہ اس ریشمی لباس اور شفون کے باریک دوپٹے میں اس کے سوا کوئی اور اسے دیکھے۔ اریب نے خاموشی کے ساتھ اس کی بات مان لی تو وہ حیران ہوا مگر خوش فہم نہیں۔ راستہ بھر دونوں کے مابین خاموشی کا طویل وقفہ حائل رہا، جسے سگنل پر کھڑے اس معصوم بچے نے توڑا۔ صاحب میڈم کے لیے پھول لے لو۔ اس کے ہاتھوں میں تازہ کھلے ہوئے موتیے کے گجرے تھے، کچھ ادکھلے گلابوں کی کلیاں۔ زیان مبہم سا مسکرا دیا۔ چھوڑو یار، تمہاری میم صاحب کو پھول پسند نہیں ہے۔ پسند گزرتے وقت کے ساتھ بدل بھی تو جاتی ہے، وہ اسے ٹوکتے ہوئے بولی تو زیان نے سارے پھول خرید کر اس کا دامن بھر دیا۔ اریب کو لگا وہ دن دور نہیں جب ان کی خوشبو سے زندگی کا ہر پل مہکنے لگے اور ساری آرزوئیں بکھر جائیں۔ KFC کے شاندار ماحول میں وہ مینیو کارڈ ہاتھوں میں لیے لسٹ پر نظریں دوڑا رہی تھی جب السلام علیکم ڈاکٹر صاحب کی آواز اس کے کہیں بہت قریب سے ابھری۔ نظریں اٹھا کر دیکھا تو اپنی جگہ پتھر ہو کر رہ گئی۔ وہ زیان سے مسافہ کرتا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ آپ کی میری مسز ہیں۔ زیان کو نہ چاہتے ہوئے بھی تعارف کروانا پڑا۔ اریب کی رنگت پل میں ہلدی کی مانند زرد ہو چکی تھی۔ وہ 2-4 باتیں کرنے کے بعد چلا گیا، لیکن دھیان اریب میں ہی اٹکا رہا۔ کون تھا یہ؟ اسے اپنی ہی آواز اجنبی لگی۔ اس علاقے کا جاگیردار خان ولی احمد کا اکلوتا عیاش رئیس زادہ ہے، اور کیا منگواؤں؟ شاید وہ کچھ اور بھی کہنے والا تھا جب اریب نے ٹوک دیا۔ گھر چلیں؟ اور وہ حیرانی سے اسے دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اگلی صبح وہ اٹھا تو سب کام ریڈی تھے، استری شدہ کپڑے، پالش جوتے اور ناشتہ تیار۔ یہاں سے وہاں گھومتی اور تمام کام جلدی جلدی نمٹا رہی تھی۔ وہ کسی خواب میں گرنا نہیں چاہتا تھا، مگر اسے یہ سب اچھا لگ رہا تھا، بہت اچھا۔ پراٹھا کچھ کچا سا تھا، آملیٹ ٹھیک، ہاں چائے اچھی تھی۔ وہ منہ کے زاویے بگاڑے بغیر کھا کر چلا گیا، اور وہ کتنی ہی دیر اس کی سعادت مندی پر ہنستی رہی۔ برتن اور صفائی سے فراغت کے بعد وہ لاؤنج کی ڈسٹنگ کر رہی تھی جب فون کی بیل نے اس کی توجہ کھینچی۔ ہیلو۔ اس نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا۔ دوسری جانب کی آواز سن کر اس کے ہاتھ سے کرسٹل کا گلدان گر گیا۔ کیسی ہیں مسز زیان ملک؟ وہ ریسیور کریڈل پر رکھ کر وہیں صوفے پر ڈھیر ہو گئی۔ دل معمول سے ہٹ کر دھڑکنے لگا۔ کل رات بھی اس کے سیل فون میں کال آئی تھی۔ اس نے سم نکال کر موبائل لاکر میں رکھ دیا تھا، اور اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح فون کی بیل پھر سے بجنے لگے گی، اور پھر وہ وقفے سے سارا دن ہی بجتا رہا۔ آج اسے اپنی حماقت کا احساس ہو رہا تھا۔ آنے والے لمحوں میں چھپے طوفان کی آہٹیں اس کا دل ہلا رہی تھیں۔ اب جانے کیا کچھ بکھرنے والا تھا۔ کیا چاہتے ہو تم آخر مجھ سے؟ 3 روز سے ہی بلی چوہے کا کھیل جاری تھا۔ کبھی آنسرنگ پر پیغامات آ رہے تھے تو کبھی دن بھر فون کرتا اور کبھی تنگ آ کر لیڈ نکال دیتی۔ پھر زیان کا مسئلہ ہوتا کہ اگر اس نے گھر فون کر دیا تو اپنی اس حرکت کا کیا جواز دے گی؟ اب بھی جو کچن میں وہ کھانا بنا رہی تھی اور مسلسل چنگاڑتی، اس بیل نے اس کا خون کھولا دیا تھا۔ میں تو بس تمہیں چاہتا ہوں۔ دوسری جانب اس کی بے بسی کا مزہ لیتے وہ خوب والہانہ انداز میں بولا۔ بکواس بند کرو۔ وہ دشتی سے چل لائی۔ کبھی تو اس بکواس کے لیے دوڑی چلی آتی تھی۔ اس کا طنزیہ چپتا ہوا سا لہجہ۔ اریب نے دانت پیستے ہوئے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کی۔
تم جیسے آوارہ راہ چلتے پر اعتماد کرنے کی سزا بھگت رہی ہو۔ سزا تو ابھی باقی ہے میری جان۔ دیکھو میرا پیچھا چھوڑ دو۔ چھوڑ دوں گا مگر ایک شرط پر۔ مجھے تمہاری کسی شرط سے کوئی غرض نہیں۔ جو لمحہ دوڑا چھوڑ گئی ہو بس اسے مکمل کر دو۔ اس کی ڈیمانڈ پر ادیب سرتا پیر سلگ اٹھی۔ میں کیا تمہیں راستے میں پڑی ہوئی نظر آتی ہوں؟ تمہیں راستے میں لانا میرے لیے مشکل بھی نہیں۔ وہ اس کی بات کاٹ کر خباثت سے مسکرایا۔ تم مجھے بلیک میل کر رہے ہو؟ نہیں، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمہارے پاس انکار کی گنجائش نہیں۔ اب بتاؤ کب آؤ گی، یا پھر میں آ جاؤں؟ ڈاکٹر صاحب تو آج گھر آنے والے نہیں۔ اور ادیب کا سانس گویا اندر ہی رک گیا۔ وہ اتنا باخبر تھا کیسے؟ اس نے بھاگ کر ساری کھڑکیاں دروازے بند کیے اور اسی وقت لائٹ چلی گئی۔ وہ سکڑ سمٹ کر لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کئی بار زیان کا نمبر ٹرائی کیا تھا، ہر بار اپنی مخصوص ٹون میں آپریٹر اپنا پیغام سنانے لگتی۔ اف میرے خدا، اس نے سر تھام لیا۔ فون پھر سے بجنے لگا۔ اس نے لیڈ نکال کر پھینک دی۔ کچھ لمحوں بعد دروازے پر بڑی زوردار دستک ہوئی۔ اس نے سراسیمہ سا ہو کر دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ دستک لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر اس کے ساتھ ایک صدا بھی بلند ہوئی۔ ادیب کہاں ہو تم؟ اسے ہلا تک نہیں گیا۔ رابی میں ہوں، زیان۔ زیان؟ اس کے لب دھیرے سے ہلے۔ وہ اٹھی اور بھاگ کر دروازہ کھول دیا۔ وہ ٹارچ ہاتھ میں لے کھڑا تھا۔ کہاں تھی تم؟ کب سے دروازہ بجا؟ دھیان اس کی متورم آنکھوں اور بھیگی بھیگی پلکوں پر پڑا تو ٹھٹک گیا۔ کیا ہوا ہے زیان؟ وہ اسے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ بے اختیار اس کے سینے سے جا لگی اور پھٹ پھٹ کر رو پڑی۔ اسی وقت لائٹ بھی آ گئی۔ پورا لاؤنج روشنیوں میں نہا گیا۔ وہ اسے ساتھ لگائے لاؤنج میں لے آیا، صوفے پر بٹھا کر پہلے اس کے آنسو صاف کیے، پھر پانی کا گلاس بھر کر لایا۔ اب بتاؤ کیا ہوا ہے؟ میں ڈر گئی تھی۔ اتنے میں اسے بھی خود کو سنبھالنے کا موقع مل گیا تو کسی حد تک سچ بتا دیا۔ زیان نے اپنی بمشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ کاش یہ ڈر تمہیں میری موجودگی میں بھی لگا کرے، اسی بہانے پاس تو رہا کرو گی۔ زیان وہ روحانسی ہو گئی تھی۔ اچھا بھائی، اپنے گھر میں ڈرتے نہیں۔ دروازہ لاک کر لو، میں ایک فائل لینے آیا تھا۔ شب بخیر۔ بروقت اسے احساس ہوا کہ وہ لیٹ ہو رہا ہے، سو فوراً اٹھ گیا۔ نہیں پلیز، تم مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ وہ اس کے راستے میں حائل ہو چکی تھی۔ پہلے تو بڑی خوش ہوتی تھی میری غیر موجودگی میں، اب ایسی کیا آفت آن پڑی کہ اکیلے نہیں رہ سکتی۔ وہ ضد ہو اٹھا تھا اس کے پل پل بدلتے رنگوں سے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے بس۔ ضروری کیس ہے، میں لیو نہیں لے سکتا۔ چلو تمہیں مالیہ کے ہاں ڈراپ کر دوں۔ ڈاکٹر کا اخلاق بھی۔ ادیب کا دل بہل سا گیا تھا، مگر فرار اس مسئلے کا حل نہیں تھا۔ وہ کب تک خود کو یوں بچا سکتی تھی؟ اس نے اپنا سیل فون چیک کیا۔ رات سے اب تک کوئی فون یا SMS نہیں تھا۔ شدید حیرت کے ساتھ اطمینان سا تھا اس کے اندر اترتا ہے، یکدم اسے پرسکون کر گیا۔ اس طرح 2 دن گزر گئے، پھر ایک ہفتہ۔ شہروز نے دوبارہ کوئی رابطہ نہیں کیا۔ اسے لگا وہ بھول چکا ہے، مگر یہ اس کی بھول تھی۔ کھانا تو دھیان سے کھاؤ۔ زیان کب سے اسے دیکھ رہا تھا، وہ بے دھیانی سے پلیٹ میں چمچ چلاتے جانے کن خیالوں میں گم تھی، جن کا محور کم از کم وہ تو نہیں تھا۔ یہی سوچ کر وہ چڑ گیا۔ ہاں اچھا۔ چونک کر وہ سیدھی ہوئی۔ کھانے سے اس کا من اچاٹ سا ہو گیا تھا۔ وال کلاک کی جانب نظر اٹھی تو دوپہر میں شہروز سے ہونے والی مٹ بھیڑ یاد آئی۔ گاڑی میں بیٹھو۔ وہ اسٹور سے کچھ ضروری اشیاء لے کر باہر نکل رہی تھی جب بلیک لینڈ کروزر کے ٹائر اس کے قریب آ کر چڑچڑائے اور اس کے لیے فرنٹ ڈور کھول کر وہ جس استحقاق بھرے انداز میں بول پڑا، وہ اپنی جگہ پر کھول کر رہ گئی۔ لب کچلتے قدرے رسان سے بولی، دیکھو میں مانتا ہوں میری غلطی ہے، مجھے تم سے دوستی نہیں کرنی چاہیے تھی، مجھے اپنے اس عمل پر افسوس ہے۔ اب پلیز تم میرا پیچھا چھوڑ دو۔ تمہارے افسوس کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ جو بھول تم کر چکی ہو اس کا خمیازہ تو اب بھگتنا ہی پڑے گا۔ آج شام 8 بجے مال روڈ پر تمہارا ویٹ کروں گا۔ اگر نہ آئی تو یاد رکھنا پھر میں آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ جن سے گاڑی بھگا لے گیا۔ 7:50 ہو چکے تھے۔ وہ برتن اٹھا رہی تھی، مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور جسم بالکل ٹھنڈا پڑا ہوا تھا۔ وہ برتن واپس میز پر رکھ کر بیٹھ گئی۔ بس چند لمحے اور پھر گویا قیامت آنے والی تھی۔ وہ بیٹھ کر 10 منٹ گزرنے کا انتظار کرنے لگی۔ پھر زیان کو دیکھا، وہ کوئی فائل کھولے بیٹھا تھا۔ ٹک ٹک کی آواز کے ساتھ وقت گزر رہا تھا اور پھر یہ مسافت بھی سمٹ گئی۔ 8:05 پر ڈور بیل بج اٹھی۔ زیان اٹھ کر بیرونی دروازے کی جانب بڑھ چکا تھا۔ وہ اٹھی اور زیان کے پیچھے ہی چلی آئی۔ زیان نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو اس کے بدن بدترین خدشوں کی تصدیق ہو گئی۔ سامنے شہروز کھڑا تھا۔ تم یہاں؟ زیان نے حیرت بھری سوالی نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں، میں تمہاری بیوی کا ایک بریسلٹ لوٹانے آیا ہوں جو وہ غلطی سے میرے بیڈ روم میں بھول آئی تھی۔ ادیب کی جانب اس رضائیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے زیان سے مخاطب ہوا اور پھر خود ہی اس کا ہاتھ کھول کر اس پر بریسلٹ رکھا اور چلا گیا۔ گڈ نائٹ ادیب، تمہارے ساتھ گزرا وقت ہمیشہ یاد رہے گا۔ جانے سے پہلے وہ پھر پلٹا اور جیسے اس کی بے بسی کا لطف مکمل لیتے ہوئے بولا۔ زیان ساکت سا کھڑا بے یقین نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ادیب کا جی چاہا کاش زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ نظروں سے گرنے کا احساس کس قدر جان لیوا ہوتا ہے، وہ بھی اس وقت جب نظروں میں بسے رہنے کا ارمان دل میں جاگزیں ہو جائے۔ وہ لمبے لمبے ڈھک بھرتا اس کے قریب سے گزرتا چلا گیا۔ زیان، ادیب نے پکارنا چاہا مگر الفاظ حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئے۔ وہ رات بھر گھر نہیں آیا تھا۔ ادیب کی نظریں دروازوں پر ٹکے رہیں۔ رات بھر وہ لفظوں کو توڑ توڑ کر جوڑتی رہی،
مگر ایسا کوئی متن وضاحت دلیل تیار نہ کر پائی جس سے زیان کی بدگمانی دور کر پاتی۔ اگلے روز وہ آیا اور آتے ہی بیڈ روم میں چلا گیا اور اٹھ کر اس کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ 10 منٹ میں تیار ہو کر نیچے آیا۔ اریب کو اسے مخاطب کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ وہ اس میز پر سجے لوازمات پر ایک غلط نگاہ ڈالے بغیر نکل گیا۔ زیان کے نکلتے ہی 10 منٹ بعد ماریا چلی آئی۔ اریب اسے اتنی صبح صبح دیکھ کر حیران تو ہوئی تھی مگر ظاہر نہ کیا۔ آؤ ماریا بیٹھو۔ اریب نے اسے لاؤنج میں بٹھایا۔ ناشتہ کرو گی؟ برتن اٹھانے سے قبل اس نے ماریا کو دعوت دی اور پھر اس کے انکار پر بغیر ناشتہ کیے پھلاوا سمیٹنے لگی۔ یہ سب بعد میں کرنا، پہلے یہاں آؤ، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اس کا غیر معمولی انداز اریب کو چونکا گیا۔ وہ برتن وہیں چھوڑ کر اس کے قریب آن بیٹھی۔ ماریا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اریب، کیا تم زیان کے ساتھ خوش نہیں ہو؟ وہ بغیر کسی تمہید کے گویا ہوئی، جبکہ اس اچانک اور قدرے غیر متوقع سوال پر وہ الٹن سوالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ آج صبح زیان آیا تھا ہاسپٹل، بہت ڈسٹرب لگا مجھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے بتا دیا تم اس کے ساتھ خوش نہیں ہو اور وہ تمہیں چھوڑنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ وہ طلاق کے کاغذات تیار کروانے گیا ہے۔ ماریا کے انکشاف پر وہ بے ساختہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی سی آنکھیں آنسوؤں سے بھر چکی تھی۔ ماریا، کیا تم اس وکیل کو جانتی ہو؟ میں اس وقت سے تو نہیں کہہ سکتی مگر ایڈوکیٹ احتشام رضا میر کے ساتھ اس کی اچھی علیق سلیق ہے، شاید وہ اسی کے پاس گیا ہو۔ تو میرے ساتھ چلو گی؟ اس نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ یہ رہے تمہارے کاغذات۔ احتشام نے کاغذات اس کے سامنے رکھتے اس کا شانہ ہولے سے دبایا۔ زیان نے ایک بار پھر سوچ لو، اور وہ اب سوچنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے خاموشی سے پین نکالا اور کاغذات کا رخ اپنی جانب موڑتے پہلے صفحے پر سائن کر دیے، پھر دوسرے اور تیسرے پر۔ اس کا قلم چلنے ہی والا تھا، دروازہ ایک دھاڑ سے کھلا اور اریب کو دیکھ کر وہ حیران ہی تو رہ گیا تھا۔ اس نے آتے ہی طلاق نامہ اس کا ہاتھ سے لے کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہوا میں اچھال دیا۔ احتشام رضا میر اٹھ کر چیمبر سے باہر چلا گیا۔ اب کمرے میں دونوں اکیلے تھے۔ زیان خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک دم بھڑک کر اٹھی تھی۔ پہلے میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، تم نے زبردستی مجھے اپنایا۔ اب جب میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں تم مجھے چھوڑنا چاہتے ہو؟ سمجھتے کیا ہو تم خود کو؟ جو تمہارے دل میں آئے گا تم وہ کرتے رہو گے۔ ہر بار تمہاری منمانی نہیں چلے گی، کچھ فیصلے میری مرضی سے ہوں گے۔ تیش کے مارے اس نے زیان کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ اسے اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ زیان نے نرمی سے اس کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹا کر جھٹک دیے۔ تم نے جو کیا وہ قابل معافی نہیں ہے۔ میں تو بس اتنا جانتی ہوں، میں نے تم سے محبت کی ہے، باقی سب جو تھا وہ ایک سراب تھا۔ تم نے مجھے اپنے فریب میں الجھا دیا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ جس نے مجھے اپنے فریب میں الجھا دیا تھا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ میرے قدم بھٹکے ضرور تھے مگر لڑکھڑائے نہیں تھے۔ وہ شخص مجھ سے بدلہ لینے کی خاطر جھوٹ بول رہا تھا۔ وہ بریسلٹ میں خود اس کے منہ پر مار کر آئی تھی۔ اس سے قبل میں تمہاری جانب لوٹ پاتی اس نے بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ وہ دھیرے دھیرے اس نے زیان کو سب بتا دیا۔ زیان نے خفگی سے بھرپور نگاہ اس پر ڈالی۔ اور تم نے یہ سب پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ جب وہ بریسلٹ لوٹانے آیا تھا تو میں کتنے ہی پل تمہارے سامنے منتظر کھڑا تھا کہ تم اس کی بکواس کو جھٹلاؤ گی، اپنی صفائی میں کچھ کہو گی، مگر تمہاری خاموشی۔ اس نے ایک پل کو توقف میں اس کے حلیے کا جائزہ لیا۔ متورم آنکھیں، زرد پڑتا چہرہ، الجھے بکھرے بال، اس کا دل کٹنے لگا۔ تمہاری خاموشی نے ہی مجھے یہ انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کیا تھا۔ مجھے لگا تم میرے ساتھ خوش نہیں ہو۔ میں تمہاری خوشی چاہتا ہوں رابی، تم مجھے اداس اچھی نہیں لگتی۔ اس نے بے ساختہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر اس کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ رو پڑی۔ بہت بری ہوں نا میں؟ نہیں، بہت زیادہ تو نہیں، ہاں مگر تھوڑی سی۔ وہ بھی روتے ہوئے وہ مصنوعی سنجیدگی سے بولا۔ اریب روتے ہوئے ہنس پڑی۔ واپسی کا سفر بے حد خوشگوار تھا، اور کیوں نہ ہوتا۔ پتجھڑ نے آتے ہوئی بہار کو خوش آمدید کہا تھا۔ اب خزاں ان کی زندگی سے رخصت ہو رہی تھی۔ دی اینڈ ختم شد۔ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں اگلا ناول میں۔ اللہ حافظ۔